السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے، سب بہت بڑھیا ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ میں جا رہی تھی ذرا کام سے، 2-3 دن لڑکیاں رک کر گئیں تو تھوڑا سا ان کے ساتھ میں وقت گزارتی ہوں۔ تو یہ میں نے چھت پہ جیسے کہ تھوڑے گملے آگے پیچھے کیے تھے۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک کشتی ہے، لیکن یہ کشتی نہیں ہے، یہ ایک ٹوپا جیسا تھا، تو میں لے کر آئی اس کو اور میں نے ڈھیر سارے سیمنٹ میں اس کو ڈبو کے اور ایک کشتی کا شیپ دے دیا۔ مطلب آپ کوئی بھی کپڑے کو اگر سیمنٹ میں ڈال کے اس کو کچھ کرتے ہیں تو آپ جو جی چاہے شیپ دے دیں اس کو۔ تو یہ مجھ سے بہت لوگ مانگتے ہیں اور یہ میں آج فرسٹ ٹائم دکھا رہی ہوں۔ یہ مجھے 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کو بنائے ہوئے، اور یہ تو میں نے خود ہی چھکوایا تھا۔ تو یہ ذرا سا اصل میں نے پتہ ہے کیا سوچا ہے کہ میں جو پودے آسانی سے خراب نہیں ہوتے نا، ان کو تھوڑا سا ٹھیک کروں، کیونکہ میرے گھر میں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی میری طبیعت خراب، کبھی پانی کا مسئلہ۔ تو یہ سوچ کے میں جو ہیں میرے پاس جو ہارڈ پودے ہیں انہی سے میں اپنا شوق پورا کروں گی۔ میں مہنگے پودے لے آتی ہوں اور پانی نہیں دے پاتی، کبھی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو سستے پودے ہیں انہی سے میں اپنا شوق پورا کروں گی۔ ابھی تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر دل بھی دکھتا ہے، اور پانی نہیں دے پاتی ہوں اس سے بھی دل میرا دکھتا ہے کہ میں پانی۔ تو ابھی میں جا رہی ہوں کسی کام سے، چلے جی بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ۔ اور یہ دیکھیے، یہ ایک چھوٹا سا سیٹ ہے، اس میں 3 کرسیاں ہیں، چھوٹی سی ٹیبل ہے، ایک چھوٹا سا جھولا ہے۔ یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے یہ مجھے۔ تو یہ میں لے کر آئی تھی اور بڑا پیارا لگتا ہے یہ مجھ کو۔ اور انسان میں بچہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے اندر بچہ ہوگا نا تو آپ ہمیشہ بچوں کی طرح کی حرکتیں کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجھے بڑا شوق ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں۔ اور آپ سیٹ بھی رہو گے جب آپ کے اندر بچہ ہوگا، آپ کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ پرواہ تو ہوگی، لیکن آپ اپنا مائنڈ ادھر ادھر کر سکتے ہو، اپنا دل لگا سکتے ہو۔ بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فوجی صاحب کھڑے ہیں، انشاءاللہ ذرا سی ہمت ہو جائے پھر میں اس کو پورا سیٹ کروں گی۔ ابھی میں نے گملے بننے کے لیے رکھے ہیں، کافی حد تک بن بھی گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ تو یہ میں نے سوچا ہے جو سستے پلانٹ ہیں اور جو گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، ان سے ایک بالکل چھوٹا سا پلانٹ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے یہاں رکھا ہے، بالکل چھوٹا سا، یہ میرا خیال ہے 2-2.5 انچ کا یہ ہے۔ اس میں اسپائڈر، وہ کون سا پودا ہوتا ہے وہ اندر لگا ہوا ہے، اسپائڈر پلانٹ۔ یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے تھے، یہ لے کر آئی تھی میں، تو یہ میں نے ایسے اس میں گرو کر دیا، تو یہ ہو گیا۔ چلیں جی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں شاپنگ کرتی ہوئی، خریداری کرتی ہوئی، موبائل کا پروٹیکٹر ٹوٹ گیا تھا وہ ڈلواتی ہوئی، اور کچھ مٹی کے کھلونے دیتی ہوئی اب میں جا رہی ہوں بھائی کی طرف۔ وہاں کوئی کام ہے، کوئی ملنے آنے والا ہے، اس کو کچھ ڈاکومنٹس دینے ہیں، تو وہاں جا کے پھر تھوڑا سا آرام کروں گی، کیونکہ میں اثر کے وقت گھر سے نکلی تھی اور عشاء ہو گئی ہے۔ تو پیاس بھی بڑی خطرناک لگ گئی ہے۔ میری بوتل وہ گم گئی، اور وہ بڑی اچھی سی بوتل تھی اور بڑی قیمتی بوتل تھی اور ہلکی پھلکی بوتل تھی، تو زیادہ وزن اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ تو اب میں 2-3 دن میں باہر نکل کے پہلے تو پانی کی بوتل ڈھونڈوں جو تھی، وہ علینا خرید کے لائی تھی بہت پہلے، تو پیاس لگ جاتی ہے چلتے چلتے۔ چلے ملتے ہیں، سانس بھی پھول گیا ہے میرا چلنے میں، ملتے رہیں گے۔ اچھا جی، ہم کچھ شاپنگ کر کے، خریداری کر کے گھر آ گئے۔ یہ پائے لیے ہم نے، انشاءاللہ بچیاں آئیں گی تو پائے پکائیں گے۔ ایپل لیے، یہ میٹھے لیے، یہ میٹھے ضرور کھانے چاہیے، اور سردیوں میں سردیوں کے پھل کھائیں، گرمیوں میں گرمیوں کے کھائیں۔ اچھا، بازار میں جب جاؤ تو لو یہ پھلیاں لیں، آئی لو پھلیاں، جیسے آپ کو پتہ ہے مجھے پھلیاں زیادہ پسند ہیں۔ یہ ہرا دھنیا پودینہ لیا، اور یہ دیکھیے یہ کچھ مٹی کے برتن میں نے خریدے چھوٹے چھوٹے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دل تو بچہ ہے جی،
اور میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گی کچا ہے جی، میرا دل کچا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت چھوٹا سا جگ ہے، کتنا پیارا سا یہ جگ لگ رہا ہے۔ اور یہ مجھے جو چیز جہاں اچھی لگتی ہے میں لے لیتی ہوں۔ اب میں اس کا کیا کروں گی، جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں ان کو انشاءاللہ ان کو ٹھکانے لگاؤں گی، کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اصل میں بس مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں میں خرید لیتی ہوں۔ اب وہ کیا ہے مجھے نہیں پتہ، مجھے اچھا لگنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ اگر میری امی میری کسی کنہیں ویڈیو میں ہوتی تو وہ مجھے بتاتی ہیں آئے سوریا اس کا یہ کر یہ بنا۔ میری امی بھی بہت حرفن مولا رہی ہیں، آج بھی بہت حرفن مولا ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، حفظ و امان میں رکھے، اپنی ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ پاک ان کو قیامت تک زندہ رکھے، میری ماں کو۔ بے شک وہ مجھ سے ناراض رہیں، اور میں ان سے یہ کہتی ہوں میرا قصور تو بتاؤ، میرا قصور کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ چلیں جی پھر بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں دل بچے پہ۔ دل تو بچہ ہے جی، ہمارا دل کچا نہیں ہے۔ چلیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج بچے دل کی باتیں ہو جائیں۔ جیسے کہ آج پورا دن ہو گیا میں اپنی ویڈیو میں ایک ہی جملہ کہہ رہی ہوں، دل تو بچہ ہے جی، بچپنا ہے میرے اندر، واقعی بہت بچپنا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کھیلنے کا شوق ہے، انہیں خریدنے کا شوق ہے، انہیں گھر میں سجانے کا شوق ہے۔ اب تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ تو جن کے دل ایسے ہوتے ہیں نا، اور جن کے اندر بچہ ہوتا ہے اور جو بچپنے میں جیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کامیاب ہیں، اور وہ میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچے دل سے بہت خوش ہوں، اور میرا خیال ہے میں صحیح بھی ہوں، کیونکہ جب آپ کے اندر بچپن ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا بچپن اور پچپن ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ بچپن کے بھی ہو لیکن بچپن میں آپ جی رہے ہو، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کا دل جمع ہے تو سب کچھ جمع ہے۔ مجھ پر نہ عمر حاوی ہوئی ہے، نہ میرے حالات معاملات حاوی ہوئے ہیں۔ میں آج بھی اپنے لیے خود کماتی ہوں، آج بھی اپنے لیے میں خود کماتی ہوں۔ 1 روپے کا کام کروں، 1000 کا کام کروں، مجھے روزانہ اپنے لیے 1000 سے 1500 2000 روپے چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ مجھے کوئی دیتا نہیں ہے۔ میرے اندر بچپنا ہے اور میرا دل بچہ ہے، تو اس لیے مجھ میں ہمت ہے اور طاقت ہے۔ اور اگر آپ کے اندر بچپنا نہیں ہوگا اور آپ کے اندر بچہ نہیں ہوگا تو آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاؤ گے۔ میں نے ایسا، لوگ بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے ہمیں یہ کہا، اس نے ہمیں یہ کہا۔ میں نے بہت کچھ سنا اپنے بارے میں، اتنا سنا اتنا سنا اتنا سنا کہ بس میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر وہی ہے نا، بچہ جیسے ہر بات بھول جاتا ہے، میں بھولتی تو نہیں ہوں، لیکن وہ بچپن جو ہے وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج میں بچپن کی اور بچپن کی اور بچے کی باتیں کر رہی ہوں۔ وہ بچپن مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے، میں جلدی سے اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر لگا لیتی ہوں۔ اوہو میں نے وہ جگہ دیکھی تھی، وہاں مجھے یہ رکھنا ہے یہ کرنا ہے۔ جیسے بچے اپنے کھیل میں مگن رہتے ہیں، اپنے کھلونے میں مگن رہتے ہیں، میں بھی اپنی گھرداری میں کھانے پینے میں مست مگن رہتی ہوں۔ بچے کو سلینٹی چاہیے، یہ چاکلیٹ چاہیے، یہ آئس کریم چاہیے، تو میں بھی خیر مجھے کھانے پینے کا، باہر کی چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہے، میں گھر میں پکا کے کھانا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ اور آئس کریم کولڈ ڈرنک یہ مجھے اتنا پسند بھی نہیں ہے، مطلب ریڈی میڈ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ تو بس بات یہ ہے کہ بچپنا آپ اپنے اندر رکھیں، بچپن کے ہو جائیں لیکن بچپن میں رہیں، اور بچے کو جو ہے نا بار بار وہ کل بلاتا بچہ بار بار باہر آنے دیں، تو آپ انشاءاللہ ہمیشہ سیٹ رہو گے۔ تو میں بھی سیٹ ہوں، میں بالکل تنہا ہوں، لیکن پھر بھی میں لوگوں میں ہوں، کیونکہ میرا بچہ جو ہے نا وہ مجھے مصروف رکھتا ہے، وہ مجھے کھیلیاں کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور بس یہی باتیں ہیں، یہی باتیں ہیں۔ کبھی کبھی اپنے آپ میں ہنسنے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ مجھ سے اتنا کیوں چڑھتے ہیں، کیوں کلستے ہیں۔ تو ابھی میں لیاقت آباد میں تھی، مجھے 2 3 کام تھے، تو مجھے کچھ ڈاکومنٹ دینے تھے۔ جیسے میں نے ابھی کہا میں اپنے لیے 1000 1500 2000 روپے روز خود کماتی ہوں، مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے اس دنیا میں، مجھے کھلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماری کھائی ہے، پتہ نہیں کیوں، شاید میری قسمت، اور شاید یہ ٹیلنٹ مجھ میں میری ماں کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی بڑی خوددار تھیں۔ آج ان کو بھی نے ہائی جیک کر لیا، پتہ نہیں کیوں میری امی جو ہے، میری امی نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب میں آج بھائی کے یہاں جاتی تو کچھ تبادلہ کرتی، میں میرا بچہ باہر نکل کے آتا لیکن میں گئی نہیں،
کیونکہ مجھے ٹائم نہیں تھا، مجھے گھر آنا تھا، کچھ اور کام کرنے تھے، بہت سارے کام تھے، کیونکہ لڑکیاں 2-3 دن ابھی رہ کے گئی ہیں، جب وہ ہوتی ہیں تو میں کچھ نہیں کر پاتی ہوں۔ تو بچپن کی باتوں میں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، کہ جن سے آپ پیار کرتے ہو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹوٹ کے کرتے ہو، اور جب ان کی کوئی بات بری لگ جائے، جیسے بچے کو اپنا کھلونا برا لگ جائے، وہ اٹھا کے زور سے دیوار میں دے کے مارتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دشمنوں سے مذاق کرو، بچہ جو ہے دشمنوں سے مذاق کرتا ہے، اسے پتہ لگ جائے یہ آدمی مجھے پسند نہیں کرتا، وہ سیٹ کھیلیاں کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے۔ تو سوریا میں بھی ایسا ہی کچھ ہے، جو دشمن ہے ان سے مذاق کرو، اور جو اپنے دشمن ہو گئے ان کو دے کے مارو، ایسے ہی مارو جیسے میں آج کل مار رہی ہوں، ایسے ہی مارو انہیں کھینچ کے، کہ تم بغیرت تھے، کل تک ہم نے تم کو اتنا پیار کیا، تم ہمارے سر پہ چڑھ گئے، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا، اور آج میں اتار کے ایک کو نیچے پھینکتی ہوں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے اتنا مجھے مطلب حالانکہ کل رات کو ہم ڈاکٹر کے یہاں گئے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ جگر کا مسئلہ ہے، ہر 6 مہینے بعد ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا کب بلاوا آ جائے، لیکن ہم جیتے ہیں شان سے، مریں گے بھی شان سے۔ یہ دشمنوں کے لیے ہیں، یہ بینا جیسے دشمنوں کے لیے ہیں، جو میری آستین میں پلتے رہے، بینا اور شمی۔ ایک میرا سگا بھائی سانپ بن کے میری آستین میں پلتا رہا، اور پھر اس نے اپنی بیوی کو میرے الٹے ہاتھ کی آستین میں ڈال دیا۔ یہ جتنے بڑے میرے دشمن ہیں، انہوں نے مجھے بکرے کے گوشت کھلائے، ایک عورت جگر میں پڑی ہوئی ہے، پتے میں پتھری، گردوں میں پتھری، بلینڈر میں پتھری، وہ بکرے کا گوشت کیسے کھائے گی؟ بھیا 50 روپے کا دہی کا پانی لاتا تھا، وہ بیچاری وہ پانی مجھے 2 ٹائم دے دیتی تھی، اور نام یہ ہوتا ہے جس گھر میں جاؤ بکرے کا گوشت بھرا رہے، بھائی تم تو بچیا کا کھا لو، پھر مجھے بکرے کا کھلانا۔ تو ایسے بھی ہمارے اوپر تو الزام تو ہمارے پاس بہت ہیں۔ ہم نے تو دکانیں کھولی ہوئی تھی بھائی، دکان تو ہم نے اب بھی کھولی ہوئی ہے، اب لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی، ہماری کھل گئی، ان کی بند ہو گئی۔ دیکھیے کیا دنیا کا دستور ہے یہ۔ پھر میں اپنی امی کی مثال کہوں گی، نہ کر کسی کے ساتھ برائی، تیرے آگے بھی جائی۔ تم کسی کے بارے میں برا مت سوچو، برا مت بولو، مطلب آپ لوگ سوچیں گے کہ میں کیوں بول رہی ہوں، میں جواب دے رہی ہوں۔ ایک اکیلی عورت کے پیچھے باہر والے نہیں، میرے اپنے، ایک ماں سے پیدا، ایک باپ سے پیدا، میرے دشمن بن گئے، اللہ جانے کیوں۔ اچھا یہ لوگ قصور نہیں بتاتے، کسی کو بھی قصور نہیں بتاتے ہیں، یہ جس کو لات مارنی ہوتی ہے مار دیتے ہیں، بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے اندر، بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ کون سے منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تم، کہ اپنوں کو لات مار کے ان پہ الزام لگا کے، مطلب عجیب الزام۔ اچھا میرے ساتھ میں نا، میرے پیچھے اب ایک میرا بیچارہ بھائی بھی کھڑا ہوا ہے۔ اچھا آج میں ہوا کھانے گئی تھی میں، لیکن اس کے گھر کی ہوا نہیں کھائی، کل پرسوں جاؤں گی اس کے گھر کی ہوا کھانے۔ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسی کے گھر میں پڑی رہتی ہوں، مجھے دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بھائی مجھے بہت کام ہے، مجھے اپنے لیے، اپنی دوائیوں کے لیے پیسے کمانے ہوتے ہیں، مجھے کوئی دے تھوڑی رہا ہے، میرے پاس کوئی دکان نہیں ہے، مجھے دکانیں کھلی ہوئی ہیں دوسرے لوگوں کی ہیں، میری نہیں ہے وہ دکانیں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی دے تھوڑی رہا ہے، میں تو اپنے لیے خود کماتی ہوں بھائی، خود کماتی ہوں، مجھے چاہیے 2000 روپے روز، 2500 روپے روز۔ اور جب ٹیسٹوں کی ٹینشن آ گئی ہے تو ٹیسٹ وغیرہ بھی کرانے، کیونکہ ہر 6 مہینے میں کرانے ہوتے ہیں، جگر کا مسئلہ ہے، یہ تو سوچتے ہوں گے جلدی سے مریں گے جلدی سے مریں گے میں نے تو بتا دیا 3 لوگ روئیں گے میرے پیچھے، باقی کوئی نہیں روئے گا، صرف 3 لوگ روئیں گے۔ اور جب میں مر جاؤں تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو میرے رشتے دار ہیں، جیسے اور بھی تو ہیں نا، سگے ماں باپ سے جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں، باقی اور تھوڑی ہیں، سب ملتے جلتے ہیں الحمدللہ۔ میری خالائیں، خالوں کے بچے، اور جو انڈیا میں جو میرے رشتے دار ہیں ان کے فون آتے ہیں، وہ مجھے پھر وہ کہیں گے ہاں باجی تم ٹھیک کہتی تھی یہ میرا بچہ یہاں باہر آ جاتا ہے میرا بچہ باہر آ جاتا ہے۔ خیر یہ درد ہے،
फिर मैंने कहा ना, जब बच्चे को गुस्सा आता है वो अपना खिलौना उठाता है, जोर से दीवार पे दे के मारता है। और बच्चे को जब कोई दुश्मन उसका उसको छेड़ता है, वो उसको छेड़ेगा। आप बच्चों की ये हिस्स नोट कीजिएगा कि जो लोग बच्चे से तपेंगे, वो उसको कुछ कहेंगे, बच्चा उनसे उतनी ही छेड़खानी करेगा। फिर माँ बाप कहते हैं, आए हाय, वो तो तुझसे पहले ही इतना चिढ़ते हैं, तो उनको क्यों छेड़ रहा है? मेरी स्ट्रगल बहुत है, मेरी स्ट्रगल बहुत है। हल्का है बाप बहुत बड़ा था, बहुत स्ट्रगल है मेरी। अच्छा, मुझे ये सारी चीजें अली समझाते थे, तो मैं उनकी शक्ल देखती थी, लेकिन वो आदमी भी मुझे भरपूर मिर्च मसाले से जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, कभी कभी जब मेरी तबीयत सेट नहीं होती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ मसले हो गए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में टेस्ट करवाएंगे। मेरी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, फेस पे काफ़ी सूजन है, तो डॉक्टर ने रात को टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवाएंगे इंशाल्लाह। ध्यानगी से लगेंगे, दिहाड़ियाँ विहाड़ियाँ लगाएंगे अपनी, फिर टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हंसते बोलते मिलते जुलते रहें अपनी यूट्यूब की फैमिली से। और आप मेरे लिए दुआएं कीजिए, और दुआओं में बड़ा असर होता है, दुआओं में इतना असर होता है, इतना असर होता है। ये चीज़ें मुझ पर गुजरी हैं, मेरे 2 ऑपरेशन टले हैं, 2 ऑपरेशन। एक अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था मैं गुलबर्ग की गलियों से गुजर रही थी, तो वहाँ कुछ मसला था, मेरा ऑपरेशन होना था, लेकिन शायद अल्लाह ताला को मेरी कोई अदा पसंद आ गई, शायद मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, वो ऑपरेशन मेरा टल गया। उस वक्त मेरा ऑपरेशन होना था, और ऑपरेशन की डेट, ऑपरेशन का टाइम, लेकिन मैं नहीं एडमिट हो सकी। मुझे कुछ अच्छे काम करने थे, वो मैंने पहले किए, पहले मैंने उनको अहमियत दी। उसके बाद अभी मैंने पिछली वीडियो में, जो मेरा चैनल डिलीट हो गया, उसमें मैंने बताया भी था, मैं पटेल में एडमिट भी हो गई थी। मेरा सुबह 10 बजे ऑपरेशन होना था, लेकिन वो ईको और ईसीजी के चक्कर में उन्होंने मुझे कहा कि इसमें बहुत खर्चा आएगा, तो मैंने कहा मैं यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, वो मैं बाहर से कराऊंगी। लेकिन जब मैंने बाहर से अपने टेस्ट करवाए, फिर थोड़ा सा इलाज करवाया, वो पित्ते की पथरी कहाँ गई, किधर चली गई, मुझे नहीं पता। तो मैं तो भाई अल्लाह के फजलो करम से अपने अल्लाह की वो क्या कहना चाहिए, मुझे जो इतना प्राउड फील होता है, तो मैं ये सोचती हूँ, वो क्या कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन मैं तो अपने आप को गधा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अल्लाह की बंदी पहलवान। तो ये 2 ऑपरेशन मेरे टले, तो मुझ पर दुख आते हैं जाते हैं, तकलीफ़ें आती हैं जाती हैं, तो लोग भी मुझ पर इसी तरह जलते रहते हैं, किलसते रहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ, क्योंकि जब तुम छोटे होगे, इतना कुछ कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी तो अपने दिल की थोड़ी सी निकालूं ना, क्योंकि मैंने सुनी भी बहुत है। तुम घर घर जाके सबकी बुराइयां करो, हम तुम्हें आईना भी ना दिखाएं, हम तो दिखाएंगे। देखो, अगर मैं सईद के घर जाती तो मैं मेहंदी ज़रूर लगाती। हाँ शम्मी भी ना, देखो मेरे हाथ अभी लगवाऊंगी इंशाल्लाह, अच्छी सी लगवाऊंगी। मैंने बच्ची से कहा था, अब जब लगाओ तो अच्छी सी लगाना। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहंदी नहीं लगाई होगी। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा भी है, लेकिन मेरा दिल कच्चा नहीं है, मैंने इसको मजबूत कर दिया है, वक्त ने और हालात ने मजबूत कर दिया है। तो अपने दिल को मजबूत करके रखें। और बच्चों वाली बात, जो बच्चा कोई दुश्मन होगा उसका, और वो मतलब उसको गुस्सा आएगा, उठा के देके मारेगा खिलौना दीवार से, आप स्ट्रगल कीजिए बच्चों की हरकतों पे, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।